اللہ کے حکم سے جس نے کشتی بنائی، جانوروں کو کشتی میں سوار کیا اور طوفانی بارش میں بھی اللہ پہ ایمان رکھا۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن میں 42 جگہ آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو بھولتے گئے جس نے انہیں پیدا کیا تھا اور جو انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے، پتھر کی مورتی، سورج، چاند، پیر کی عبادت کیا کرتے۔ حضرت نوح مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ کا عذاب سے انہیں ڈراتے رہے، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر پھر بار بار سمجھانے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح نے کہا، جب اللہ چاہے گا عذاب ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دونوں کافروں کے ساتھ دیا کرتے تھے اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب لوگ آپ کی بیوی سے آپ کی شکایت کرتے، تم اپنے شوہر کو سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ ہمیں کس قسم کی تعلیم دیتا ہے؟ تم تو نوح کی بیوی ہو، تم بتاؤ نوح ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس پر نوح علیہ السلام کی بیوی نے کہا، اگر نوح کی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی تو میرے سمجھ میں کیا آئے گی؟ میں نوح کو منع نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک ضدی انسان ہے۔ اب لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ نوح کی تعلیم جب اس کے گھر والے اور بیوی بچے نہیں مان رہے تو ہم لوگ کیوں مانیں؟ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور شرک میں دوبارہ ڈوبے رہے۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ جو غریب تھے، جو زمانے کے ٹھکرائے ہوئے تھے، وہ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں، ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ہمیں یقین ہے آپ سچے نبی ہیں۔ کافر ان غریبوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح نے رازیلوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے اور کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا، دیکھنا۔ کافروں نے دھمکی دی، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں بہت ماریں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، میں جو یہ حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی مار سے باز آ جاؤں گا؟ میں تو اللہ کا حکم سے اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ایک دن کافروں نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے، ان کے کپڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ جب ان کی بیوی کو پتہ چلا، بیوی چلی نوح علیہ السلام کو بچانے، مگر بیٹے نے جواب دیا، میں نہیں جاؤں گا انہیں بچانے، کیونکہ وہ باتوں سے باز نہیں آئیں گے اور مجھے اتنی ہمت نہیں کہ میں لوگوں کا سامنا کر سکوں۔ یہ ایک نافرمان بیٹا ہے جو اپنے باپ کو بچانے تک نہیں جا سکا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اکیلے ہی پہنچ گئی، دیکھا کہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ ہی مارا ہے۔ لوگوں نے کہا، اپنے شوہر کو گھر میں رکھو، یہ ہر روز ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہیں، ان کی بات تم کیوں لیتے ہو؟ نوح علیہ السلام کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور انہوں نے پہلی دفعہ اللہ سے شکایت کی، اے میرے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی اس زمین میں باقی نہ چھوڑنا۔ اگر تو انہیں ڈھیل دیتا رہا تو یہ تیرے بندوں کو بھی بھڑکائیں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح پیدا ہوگی۔ یہ بددعا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنے قوم کے نافرمانوں کے لیے۔ اللہ نے نوح کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا، اے نوح، ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی میں جن لوگوں نے تم پر ایمان لایا ہے انہیں اور جانوروں میں سے جوڑوں کو اس کشتی میں چڑھانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اللہ کا نام لے کر اس کشتی پہ چڑھ جاؤ، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو بیوی کہتی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لکڑی کے تختے سے یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ بیوی کو نوح علیہ السلام کے کام پر حیرت ہو رہی تھی۔ جب کشتی تیار ہو گئی اور اس پر ایمان والوں کو چڑھانے کا حکم ہو گیا
तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी नाफरमान बीवी को भी इस पे चढ़ने की दावत देते हुए कहा, तू भी कश्ती पे सवार हो जा। तो बीवी ने जवाब दिया, तुम्हारी बातों पे कौन एतबार करे जबकि पूरी कौम तुम्हें झूठा समझ रही है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरी गुमराह कौम में मत शामिल रहो और मेरा कहा मानो। लेकिन बीवी ने इनकार कर दिया। नहीं, मैं नहीं आऊँगी, समझे आप। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे केनान से कहा, तुम तो मेरे कश्ती में शामिल हो जाओ मेरे बेटे। तो बेटे ने भी साफ इनकार कर दिया। आसमान से कई दिनों तक बारिश होती रही, पानी का सैलाब आ चुका था। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, अपना पानी निकल जा, और आसमान को हुक्म दिया, पानी बरसाना बंद कर दे। यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर ख़त्म कर दिए गए। इन काफिरों में से एक काफिर खुद नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी थी, जो अल्लाह की नाफरमानी करती थी। अल्लाह ने फरमाया, वो दोज़ख की आग में जलेगी और नूह अलैहिस्सलाम भी उन्हें बचा नहीं सकते। जब तूफान आ गया और पानी तेजी से फैलने लगा तो बदहवासी के आलम में लोग इधर उधर भागने लगे। वो पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे और इन भागने वालों में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और बीवी भी शामिल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक काफिर को पानी में डुबो दिया। हर एक बुत पूजने वाले को सजा दे दी और इस तरह काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सजा मिली। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब